السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھی کوار ایلو ویرا اور رائے میں۔ نوٹ: گھی کوار چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے، اور رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ام منظر کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کھجور کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے مفید ترین ہے۔ فائدہ: چقندر اور جو بیمار آدمی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ چقندر خون کو صاف کرتا ہے اور جو کمزوری کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم روزانہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ سورت ہر نقصان دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے دودھ پلایا اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ فائدہ: میتھی کا جو شاندار نزلہ زکام کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: میتھی کا جو شاندار نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانے کھانسی اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بہت نفع بخشتی ہے، سینے میں جمی ہوئی بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ایک مرتبہ چچا ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، میرے چچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال پورا کرتا ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اگر آپ بھی اللہ اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھ کو نشانی بتاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آؤ۔ تو اس شخص
اس درخت کے وہ دو حصے ہو گئے، ایک حصے اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ وہ واپس چلا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے واپس میں مل گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔